ایک تو یہ ہے کہ کل جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہے اس میں، اور جو اس سے گزشتہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی جب وزیر اعظم عمران خان تھے ابھی، تو اس میں کیا فرق ہے، اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا، ہم آپ کو یہ ایکسکلوزیولی حالات و واقعات بتائیں گے۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو ملک میں چل رہا ہے، جو پی ٹی آئی ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیا اس کے گولز ہیں، کیا وہ تھریٹ ہیں کہ نہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب اپوزیشن کیا اسٹریٹجی چاک آؤٹ کر رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہے اتنی یاد پڑ گئی ہے، اب جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ کیا اسٹریٹجی چاک آؤٹ کر رہی ہے، اور وزارتوں پر کیا ایک اندرونی ایک تقسیم چل رہی ہے۔ تو اس سب پر ہم آپ کو آج بتائیں گے ایکسکلوزیو بڑی خبریں۔ تو سب سے پہلے چلیے سٹارٹ لیتے ہیں کہ اب جو عمران خان صاحب ہے، ویسے ان پر چلنے بعد میں آتے ہیں، پہلے موجودہ حکومت پہ آ جاتے ہیں۔ میاں شہباز شریف آج کراچی گئے ہیں، وہاں پہ بھی ملاقاتیں کریں گے، اور ان کا بنیادی گول جو ہوگا وہ بزنس کمیونٹی کو انگیج کرنا ہوگا اور ان کو اعتماد دلانا ہوگا۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی ابھی تک کابینہ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی زیادہ انٹرسٹڈ ہے آئینی عہدوں میں، اور اس میں جو سب سے اہم عہدے میں پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے وہ صدر پاکستان کا عہدہ ہے۔ اگر عارف علوی جاتے ہیں تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ پیپلز پارٹی سابق صدر آصف زرداری کو دوبارہ سے صدر پاکستان کے لیے نامینیٹ کرے گی اور ان کو صدر بنوانے کی کوشش کرے گی اس موجودہ رولنگ کولیشن سے۔ جبکہ اس کے علاوہ وہ اسپیکر کے عہدے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں نوید قمر کا بھی نام ہے اور راجہ پرویز اشرف کا بھی نام ہے، جو سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن کابینہ میں ابھی تک میاں شہباز شریف کا اصرار ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا بھی حصہ بنے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جو اہم ہے وہ ہے ایم کیو ایم، وہ بھی کراچی کا پیکج مانگ رہی ہے کہ اس پہ جو ڈیل ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے، بے شک ہمیں وزارت میں حصہ مت دیں، ہمیں کابینہ میں حصہ مت دیں۔ لیکن ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے، آنے والے دنوں میں اس پر صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی ہے، اب دیکھیے عمران خان صاحب نے آج شہباز گل صاحب کو اپنا چیف آف سٹاف مقرر کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا میرا ذاتی چیف آف سٹاف ہوگا، ٹھیک ہے، مجھے آرمی چیف ذاتی لگانے کا موقع نہیں ملا جو میرے مرضی کا ہوتا، لیکن میں اپنی خواہش پوری کروں گا اپنی مرضی کا چیف آف سٹاف لگا کے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کو علم ہو، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ وہ یہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے قوم سے خطاب کرنے والا، ہر سیاسی قائد کو قوم سے خطاب کا موقع ملنا چاہیے، تو میں آج قوم سے خطاب کروں گا۔ شام کو بیٹھ کے ٹی وی اسکرینوں کے سامنے پرائیویٹ چینلز کی، اور اس پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک اسپیچ کی اور کہا جی میں کوئی سوال نہیں دے رہا کیونکہ یہ میری اسپیچ نا قوم سے خطاب ہے۔ ایسی بچگانہ اپنی خواہشیں پوری کرتے رہتے، تو اب انہوں نے چیف آف سٹاف، اب دیکھیے کسی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو اس طرح سے چیف آف سٹاف کے عہدے نہیں ملیں گے۔ جناب عمران خان صاحب ایک وکھرے فیلڈ مارشل ہیں جن کا ایک چیف آف سٹاف بھی ہے، تو وہ بہرحال انہوں نے شہباز گل کو مقرر کر دیا ہے۔ تو ویسے تو انہوں نے 9 اپریل کی رات کو بھی ایک اپنی مرضی کا چیف لگانے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ آرمی چیف، لیکن وہ تو وہ نہیں لگا سکے، تو انہوں نے پھر چیف آف دا سٹاف لگا لیا وزارت عظمیٰ سے نکالے جانے کے بعد، اور وہ ہے شہباز گل۔ اچھی بات ہے، ایک امریکی مبینہ کانسپریسی پہ نکالے جانے کے بعد انہوں نے ایک امریکی گرین کارڈ ہولڈر اور امریکہ کا تنخواہ یافتہ جس کو بدستور تنخواہ مل رہی ہے اس شہباز گل کو اپنا انہوں نے چیف آف سٹاف لگایا۔ اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے ان کے ووٹروں کو بھی کہ ان کے خلاف کتنی بڑی امریکی سازش ہوئی ہے اور ان کے اس الزام میں کتنی حقیقت ہے۔ تو لیکن آف کورس وہ اس وقت الزامات لگا رہے ہیں، خود منہ سے نہیں کہہ رہے، لیکن انہوں نے اپنے پارٹی ایکٹیوسٹ کو ایکٹیو کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ امریکہ کے نام پہ کیمپین کریں فوج کے خلاف۔ دیکھیے ہمیں ویسے تو اگر تحریک انصاف کے لوگ جو کارکن ہیں، جو قیادت ہے، وہ اختلاف کی حد تک تنقید کرے فوج پر کہ انہوں نے ان کی حکومت کو نکالنے میں اگر کوئی کردار ادا کیا ہے، یا
ان کو کسی پالیسی پہ اختلاف ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا حق ہے, اس پر ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. جو یہ کرتے رہے ہیں ایف آئی اے کو جس طرح سے ایکٹیو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, صحافیوں کے خلاف, انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہاں لیکن گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ تنقید کریں, آپ کو اختلاف ہے, آپ کو آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے, آپ ضرور ان کی ذات پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی پہ کوئی اعتراض ہے, آپ ان کی ذات پہ تنقید کر لیں, ان کی پالیسی کو لے کے, لیکن گالم گلوچ نہیں. میں آپ کو پتا ہے میں ایک حملے کا وکٹم ہوں, آج بھی اسی طرح رپورٹ کرتا ہوں, آج بھی تنقید کرتا ہوں. گالی نہیں دیتے, یہ کام نہیں ہوتا, گالی نہیں کام, گالی مت دیجیے, تنقید کیجیے. اختلاف ہے ضرور تنقید کیجیے, ہم آپ کی تنقید کے حق کو سپورٹ کریں گے, اور اگر آپ کو اس تنقید کے لیے ہمارا پلیٹ فارم بھی چاہیے ہوگا تو ہم یہ پلیٹ فارم دیں گے, لیکن گالی مت دیجیے. یہ کوئی حق نہیں, آپ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دے سکتے. مائیں بہنیں سجی ہوتی ہے, اس کو باہر رکھ کے اختلاف کی حد تک تنقید کیجیے. ابھی کل دیکھیے نا, مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شیخ وقاص اکرم ندیم افضل چاند فیصل کریم کنڈی میرٹ ہوٹل میں, کتنا پوش ہوٹل ہے, وہاں پہ ایک انکل صاحب اٹھے, وہ گالیاں دینے لگے نور عالم خان کو, جو پی ٹی آئی کے منحرف ایم این اے ہیں. پھر ان کو ٹھکائی کی مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ نے. بھائی کیوں؟ یہ عمران خان صاحب بھی تو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو کوئی رشتے نہیں دے گا, ان کے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھنے دے گا, ان کو لوگ گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے, فلان نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. وہ دیکھیں کل پہلا نتیجہ آ گیا. اپنے کارکنوں کو سمجھائیے کہ اختلاف کیجیے, تنقید کیجیے, گالی مت دیجیے. لوگ جب اپنی پرائیویٹ سپیس میں ہوں اس میں مخل مت ہوئیے, اس میں دخل اندازی مت کیجیے. اگر کوئی باہر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ, یہ جا کے ادھر مت کیجیے. یہ بکواسیات کریں گے تو پھر اسی طرح مار پڑے گی. تو پھر ہم کس بات پہ آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کے بندے کے اوپر ہاتھ اٹھائیں کہ وہ جا کے گالیاں دے رہا تھا, ہم کہیں ٹھیک کر رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا, کیوں مارا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے؟ بھائی گالی دے گا تو مار ہی کھائے گا نا, تو کچھ خیال کیجیے. اور عمران خان صاحب خود تو آپ نام نہیں لے رہے کہ کنہوں نے آپ کو نکالا ہے, کیا ہوا ہے. اپنے کارکنوں کو آپ نے گالیاں دینے پہ لگایا تھا, اور وہ پھر اب پٹ رہے ہیں ہوٹلوں میں, بازاروں میں, گلیوں میں. اب ایف آئی اے بھی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے, اور آپ ٹویٹس کر رہے ہیں اسد عمر صاحب کے جناب یہ وہ. کبھی آپ نے, جب آپ لوگوں کو اٹھا رہے تھے, آپ کے ان وزراء نے آواز اٹھائی؟ تو کچھ تو خیال کیجیے. اب ہم آ جاتے ہیں جو کل ملاقات ہوئی ہے, فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ تھی جس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا. اس میں جو ایک جملہ جو بڑا ہی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارمیشن کمانڈرز تھے انہوں نے قیادت کے جو لیے گئے اقدامات ہیں ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. ٹھیک, یعنی کہ اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو ابینڈن کیا گیا, جو 9 اپریل کو فوج کی قیادت متحرک ہوئی, ملٹری جنرلز نے جو عمران خان صاحب کو وزٹ کیا, جس طرح سے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا گیا عمران خان صاحب سے اور ان کو گھر بھجوایا گیا, تو اس کو توثیق کی گئی ہے. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے جو پچھلی فارمیشن کمانڈرز کی ملاقات ہوئی تھی اس میں ماحول مختلف تھا. یہ ہم آپ کو ایکسکلوزیولی بتا رہے ہیں. اس میں جب عمران خان صاحب ابھی بدستور وزیر اعظم تھے تو اس وقت جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی, ہم آپ کو یہ ایکسپلین کر دیں. جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ, اس میں صرف لیفٹیننٹ جنرلز آتے ہیں جو مختلف فورس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا محدود سا ایک آرمی چیف کی ایک حلقہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے سینئر ترین موسٹ سینئر جنرل سے پالیسی میٹر, دفاعی امور اور ان چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن فارمیشن کمانڈرز میں لیفٹیننٹ جنرل سے نیچے جو میجر جنرل رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. یہ بھی سینئر آفیسرز ہوتے ہیں لیکن یہ کور کمانڈر کی میٹنگ میں نہیں بیٹھے ہوتے جو میجر جنرلز ہوتے ہیں, یہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں ہوتا ہے. تو یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 100 سے 200 کے بیچ میں جنرل بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں آرمی چیف کا جو اور فوج کی قیادت کا جو رد عمل آتا ہے وہ مجموعی طور پہ زیادہ بڑے حلقے سے آتا ہے. تو اس کا جسے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اور وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے.
تو اس کے سے آرمی چیف نے جو ابھی انڈورسمنٹ لی ہے، یہ اس طرح کی انڈورسمنٹ ان کو ذرائع یہ بتاتے ہیں پچھلی کور کمانڈر میٹنگ میں نہیں تھی، فارمیشن کمانڈرز میٹنگ میں نہیں تھی. وہاں پر ایک سائزیبل نمبر میں جو فوجی افسران تھے انہوں نے یہ کوسچننگ کی، ان تحفظات کا اظہار کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو کیوں تنہا چھوڑ رہے ہیں، کیوں موقع دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ہٹا کے آ جائے، یہ تو سارے چور آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جس پر آرمی چیف نے 2 گھنٹے تک کہتے ہیں کہ یہ تمام گفتگو سنی، سوالات سنے، اوپینین سنی، اور اس دوران انہوں نے نوٹس لیے، اور 2 گھنٹے بعد انہوں نے پھر سب کو جواب دیا، جو جتنے بھی نکات آئے تھے ان کے سامنے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا، ایکسپلین کیا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو اسٹریٹجک نقصان پہنچایا ہے، ہمیں عالمی طور پہ تنہائی کا شکار کر دیا ہے، ہمارے دوستوں کو ناراض کر دیا ہے، جن ملکوں سے ہمارے اکنامک ٹائز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں ان کو ناراض کر دیا ہے، اور ہماری معیشت کو اتنا نیچے لے گئے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس صرف 2 ماہ کا امپورٹ بل ہے، دینے کے پیسے ہیں پاکستان کے خزانے میں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب جیسے ملک کو انہوں نے ناراض کیا. سعودی عرب جو ہے پاکستان کا ایک درینہ دوست ہے، اور اب وہ ہمیں ملاقات تک کا ٹائم نہیں دے رہا تھا. مجھے 2 دفعہ سعودی عرب کا دورہ کرنا پڑا تب جا کے میری ملاقات ہو سکی. امریکن سخت ناراض ہے، یہ جو جھوٹا کانسپریسی کا لے کے کیبل کو پھر رہے ہیں، اس سے ہماری بہت زیادہ عالمی طور پہ سبکی ہوئی ہے، ہماری فارن پالیسی اس سے کمپرومائز ہو گیا، پوری دنیا کے کیپٹلز میں کوئی بات نہیں کر سکے گا. پھر انہوں نے بتایا یورپی یونین کو انہوں نے ناراض کیا ہے، یوکرین کے معاملے پہ جا کے انہوں نے جو کچھ بولا ہے، تو اس سے پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کو بچا نہیں سکتے، یہ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں یہ بات نہیں مانتے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ مزید کھڑا نہیں ہو سکتے، مزید اس حکومت کو ہم نہیں سہارا دے سکتے. تو یہ وہ موڈ تھا. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ پاور میں آئے ہیں، یہ کوئی جس طرح سے عمران خان صاحب کو چاؤ سے اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، ان لوگوں کو نہیں اس طرح سے لے کے آئی. یہ تو کڑوی گولی نگلنی پڑی ہے. اس سے اندازہ کیجیے کہ عمران خان صاحب جو سب سے لاڈلے رہے ہیں پاکستانی فوج کے 2011 سے آج کے دن تک، انہوں نے کتنے بڑے بلنڈرز کیے ہیں اور کتنا نقصان پہنچایا ملک کو، کہ جو ان سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے وہ بھی ان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کو نہیں اب ہم سپورٹ کر سکتے، ادروائز یہ ملک ڈبو دیں گے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو سوچنے کی بات ہے. اب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک اور جو خوفناک کارڈ کھیل رہے ہیں وہ ہے کہ تمام پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر نے بھی یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ سیاستدان غدار ہیں اس طرح سے مجموعی طور پر اتنی بڑی تعداد میں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز پہ. لیکن عمران خان صاحب پہلے ڈکٹیٹروں کی طرح مذہب اور کرپشن کا کارڈ کھیلتے رہے سیاستدانوں کے خلاف، اب وہ غداری کے کارڈ پر آ گئے. یہ بہت ہی خوفناک کارڈ ہے. ہم آلریڈی مذہب اور یہ کرپشن کے الزامات کے کھیلے ہوئے کارڈ کی فصل آج تک کاٹ رہے ہیں. ملک میں استحکام نہیں آ سکا، ملک معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکا. اب یہ غداری کا اگر ایک نیا کارڈ آ گیا تو اس کے اثرات تو بہت ہی خوفناک ہوں گے. ہمارا پہلے سے تقسیم شدہ معاشرہ اور بری طرح تقسیم ہوگا، نفرت کے بیج مزید بوئے جائیں گے، اور ملک خانہ جگی کی طرف بھی خدا نخواستہ جا سکتا ہے کل کو. تو فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اور جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں، اور ان جماعتوں کے پولیٹیکل سربراہان کو پبلکلی بیٹھ کے اس کیبل کی حقیقت بتانی چاہیے، اس کی کاؤنٹر ایویڈنس پرووائڈ کرنی چاہیے عوام کو، تاکہ یہ کارڈ ختم ہو. ورنہ یہ استعمال ہونے لگ گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا. اور ہم نے یہ بھی چیک کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ میاں شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں کیوں نہیں موجود تھے. تو اس پر بھی مختلف کنفلکٹنگ اطلاعات آئیں. ایک سورس نے بتایا کہ ان کی کمر میں درد تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا ایک دفعہ عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ان کی پکچر آئی تھی، وہ ایک اسٹریٹ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس پر بہت زیادہ اسپیکولیشن بھی ہوئی کہ شاید وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت تھے وزیر اعظم، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے چیئر پہ اٹھایا، حالانکہ وہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے اسٹریٹ چیئر پہ بیٹھے تھے. ایک تو یہ اطلاع تھی. ایک یہ تھی کہ انہوں نے
کچھ میٹنگ کرنی تھی سیکورٹی سے ریلیٹڈ. ایک اطلاع تھی کہ وہ جسے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بیانیے کے دباؤ میں ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ نظر آئے کہ ایک حکومت جس پر امریکی بیکنگ سے آنے کا الزام ہے, اس کے وہاں پہ بیٹھے نظر آئے تو سہولت کار کا الزام لگے گا. ایک یہ تھا کہ وہی جو پچھلی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ تھی, اس میں جس طرح سے آرمی چیف نے محسوس کیا کہ دباؤ ہے ادارے کے اندر بھی, لوگوں میں بڑا اختلاف رائے ہے, تو اس دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں آئے. اور ایک یہ تھا کہ وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر لوگ موجود تھے, تو اس لیے شاید آرمی چیف کے لیے مشکل تھا کہ جو لوگ 2018 میں جن کو نکالے جانے کا الزام تھا ان کے ساتھ کوئی پکچرز آتی ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پہ ان کو بیٹھے دیکھا جاتا, تو یہ شاید ان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا کہ وہ جائیں. لیکن بہرحال یہ بہت ہی غیر معمولی فیصلہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف ہو اور وہاں پر آرمی چیف نہ ہو. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.